आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। अब मुश्ताक मिन्हाज साहब, ये हुसैन हारून जो हमारे साथ बात कर रहे थे, इन्हें मैंने नहीं लगाया, ये कैरियर ऑफिसर नहीं हैं, रेगुलर फॉरेन ऑफिस नहीं हैं, इनके भेजे हुए हैं और वो कह रहे हैं हमें एतमाद का बहरान है। और क्यों हो रहा है कि हम जिस दिन से सखर में थे, मैं तुम्हें कहता रहा, मैंने कहा एक क्राइसिस हो गया है, लोग नहीं मानते। और मैंने सिंध में जाने से पहले ही मुल्तान, अलीपुर से मुजफ्फरगढ़ जब आए थे प्रेसिडेंट, मैंने चीखना शुरू कर दिया था। अब हर आदमी क्या कह रहा था वो सुन लो, सिर्फ आप देखो। मेरा तो ख्याल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, आप गूगल से ले लें, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि बंद कहाँ से टूटा है, कहाँ से टूटना नहीं चाहिए था, साफ जाहिर हो जाएगा। और मैं इस पे प्राइम मिनिस्टर से ये अर्ज करूंगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कराएं। नुसरत भाई, ये एक आम सा तासुर है पूरे इलाके में कि जो टोड़ी बंद है उसको इंतजामी लिहाज से उस पे कट दिया गया है। यानी जनरल व्यू में आपको पब्लिक का बता रहा हूँ। जाम सैफुल्लाह धारेजो से जब मेरी पहली मुलाकात हुई इस क्राइसिस के बाद, तो पहला सवाल मैंने भी उनसे यही किया था कि तुमने ये क्या किया, सारे इलाके को, लोगों को तबाह कर दिया। तो उसने कसमें खा के ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि टेलीविजन पे गालिबन उन्होंने, मैंने नहीं देखा था लेकिन उन्होंने शायद ये कहा भी था। तो वो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि नहीं, वो दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है कि हम इन जो है इख्तलाफात में पड़ जाएं। इस वक्त हमारा बेसिक काम है लोगों की मदद करना। लेकिन जब ये स्टेज ओवर हो जाए तो इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर हकीकत क्या थी और हुआ क्या था। मैं तो ये कहता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ कि किसी को बुलाएं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रखे, इंडिपेंडेंट कमीशन रखे, उनको कहीं आके देखें और फिर वो बताएं कि ये क्यों डूबा है डेराला। यार आया उसको जो तूफान, जो तबाही आई है दरिया के पानी से, आया उससे डुबाया, आया मेरी वजह से डुबाया, आया जो डिसीजन उनको उस वक्त पे लेना था वो नहीं लिया, उसकी वजह से डूबा। मैं तो तैयार हूँ जी। ये तो इंक्वायरी किसने करनी थी आखिर? ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को तो प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है। अब पता नहीं को फार्मली लिख के चिट्ठी भेजी पड़ती है कबूतर के जरिए कि आपने, मैंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल कहने की भी जरूरत नहीं है। देखो ना, वहां पे तोनसा में मामला चल रहा था ना, चीफ मिनिस्टर ने अपने गवर्नर से पूछे बगैर, और अगर पूछते तो कुछ होता, उन्होंने पंजाब के हाई कोर्ट को कहा, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बना दिया। इसी तरह जनाब वजीर आजम, क्योंकि इसमें दो सूबों का मसला इन्वॉल्व है, सिंध और बलोचिस्तान का, तो मे बी फेडरल इंक्वायरी की जरूरत है। की सतह का अगर वो 14 अगस्त से मुजफ्फरगढ़ से मैं चीख चिल्ला रहा हूं तो ये हुकूमत है भाई, हुकूमत है। और हुसैन हारून साहब ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें जो हो रही थी, ये सारी बातें हुसैन हारून बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको हजारों से ज़रब देकर ईमेलों के जरिए लोगों तक पहुंचाया बिल्कुल ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वहां ताकि आपका इमेज ठीक हो। लेकिन जितनी मर्जी अब ये कि बस कोयटा का अपडेट ले लो। फरीद हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद। हेलो फरीद। जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरीद, क्या सूरत हाल है? आज बड़ा सान्या हुआ कोयटा के अंदर, जिसमें अभी तक आपके पास क्या अपडेट है लेटेस्ट? जी ऐसे कि आज योम खुद के हवाले से जो है इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैली का एहतमाम किया था। और रैली जो थी कलां इमाम बारगाह प्रिंस रोड से होती हुई मिकांगी रोड पे आई, जहां उसने है मशहूर जगह माली बाग चौक के बाद उसने इख्तिताम पजीर होना था। लेकिन वो जो रैली की शुरुआत है वहाँ से उन्होंने रुकावटें जो पुलिस ने खड़ी की थी उसको हटाते हुए मिज़ान तक चौक पहुँची है। जैसे ही रैली मिज़ान चौक पर पहुँची, बिल्कुल जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ मेरे करीब ही, यहाँ जब जैसे ही पहुँची ये रैली तो एक शख्स ने अपने आप को खुदकश जिसने जैकेट पहनी हुई तो अपने आप को उड़ा दिया, जिसके बाद फौरन ही यहाँ फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें फायरिंग करने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे और वो अफराद भी थे जो रैली के अंदर शामिल भी थे। इस धमाके और फायरिंग के नतीजे में जो अब तक है 173 अफराद जहाँ बाको 73 अफराद जहाँ बाको जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले और जहाँ बाक होने वाले अफराद को फौरी तौर पर रिक्शों में और एम्बुलेंसों में कोयटा के सिविल अस्पताल। अच्छा फरीद, आप सिर्फ ये बात बताइए कि नहीं ये तो ठीक है तफसीलात, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी सूरत बन रही थी कि मुजाहिरीन जो थे वो मुश्तइल होकर दुकानों और मार्केटों को लूट रहे थे। अब क्या क्राउड मुंतशिर हो गया है?
جی ایسے یہاں دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو ہے فوراً جو فائرنگ کا سلسلہ، اس کے بعد جو مشتعل افراد تھے ریلی کے، انہوں نے فائرنگ کرنے کے بعد جو یہاں پہ جو میزان چوک پہ 3 گاڑیاں، ان کے سمیت جو مسلم لیگ کا ریلیف کیمپ تھا امداد جمع کرنے کے لیے سیلاب زدگان کے لیے، 5 کیمپوں کو بھی نظر آتش کر دیا ہے، جس کے بعد تمام کیمپ جو مکمل طور پہ جل کر تباہ ہو گئے، خاکستر ہو گئے، اور ان میں جو سامان پڑا تھا وہ تمام جل گیا، اور 3 گاڑیاں جو یہاں موجود تھیں وہ تمام ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اس وقت جو ہے یہاں جو میونسپلٹی کا عملہ ہے وہ صفائی کا کام کر رہا ہے، جو گاڑیاں جل گئی ہیں وہ یہاں سے انہیں ہٹانے کا کام شروع ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے جو زیادہ خدشہ یہ تھا کہ دیکھو جیسے لاہور میں بھی واقعہ کیا گیا، سلیم شہزاد، ایسے واقعات کا مقصد جو ہوتا ہے مشتاق بھائی وہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک مسلک کے ساتھ آپ کے کچھ فیلنگز ہیں اور آپ انہیں نہیں، آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھڑکایا جائے۔ جیسے کراچی میں جگہ دیکھو، کراچی میں وہاں فائرنگ کی گئی جہاں ارد گرد زیادہ تر دکانیں جو ہیں پشتون کمیونٹی کے لوگوں کی ہیں، کہ عزادار مشتعل ہوں گے، پھر اس کو ایک اور رنگ دے دیا جائے گا لسانی فساد کا۔ لاہور کے اندر چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، نہیں لاہور میں دیکھیں پہلے وہاں پہ یہ کی گئی، پہلے داتا دربار پہ حملہ ہوتا ہے جی وہی نا، اس کمیونٹی کو بھی بیچ میں لایا جائے، لیکن وہ چونکہ نہیں ہوا تھا، وہ دیکھا کہ لاہور کا مزاج اور طرح کا ہے، تو اچھا یہاں پہ موب کو ایسا کرو کہ وہ پولیس انتظامیہ اسٹیٹ کو ٹکرائے۔ یہاں پر جہاں پہ یہ ہوا ہے، ہزارہ کمیونٹی کا ایک گڑھ ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی ہے، ان کا اپنا مسلک ہے، ٹارگٹ بھی بہت کیا جاتا ہے، ان بیچاروں کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب ارد گرد جو سارا بزنس ہے پرائمریلی، وہاں پہ جو کاروبار ہے وہ ہمارے پشتون بھائیوں کا ہے۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ یہاں پہ جب یہ مشتعل ہو، کیونکہ بہرحال اتنی ہلاکتیں ہوئیں اور ایک کانٹیکسٹ میں ہوئی ہیں، تو ہزارہ پشتون ایک جو ہے ایک ٹینشن بنے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کا واقعہ ہو۔ اتنی زیادہ اسکیم کے ساتھ آپ کا دشمن کام کر رہا ہے آپ پہ، اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ متفقہ قرارداد جیسے قراردادیں جو ہیں وہ ماشاء اللہ کوئٹہ کی اور بلوچستان کی تو کہانی عجیب ہے، علیحدہ ہے، نہ آپ وہاں کے نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب آیا، باقی سب جگہوں پہ ہم نے اور آپ نے بھی نظر انداز کیا اس بار، نہیں میں نے تو اس کی معافی مانگی، اور اب UN کہہ رہا ہے ایران کو اچھا بات یہ ہے پر ان کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پر متاثر ہوئے۔ اب مشتاق میں ہرگز مزید بد دعائیں لینے کو تیار نہیں ہوں۔ 1-2 منٹ ہیں، PTCL پہ جو واقعہ ہو رہا ہے، ہمارے رپورٹر ہیں ان سے بات کریں تاکہ میں اور بد دعا نہ لوں۔ جی السلام علیکم صغیر۔ ہلو ہلو صغیر۔ جی ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں صغیر، آپ ہمیں فوراً جلدی سے بتا دو کہ کیا ابھی تک کی صورتحال ہے؟ جی ابھی میں PTCL ہیڈ کوارٹر بلڈنگ کے سامنے ہی موجود ہوں، اور یہاں پر پولیس نے جو ہے وہ بلڈنگ کا جو کنٹرول ہے اس کو سنبھال لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ مظاہرین ابھی بلڈنگ کے دوسرے طرف میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کی نفری وہاں پر ڈپلائڈ کر دی گئی ہے۔ اور اس سے کچھ دیر قبل جو افطاری کے وقت جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب PTCL ملازمین جو ہیں وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے تھے، اور جس پر پولیس کی جانب سے انہیں گرفتار کرنے کے لیے پہلے ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر گرفتاریاں شروع ہوگی۔ 34 سے زائد جو ہے وہ ملازمین اب تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ 7 پولیس اہلکار اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، جس میں SP صدر لیاقت علی خان اور اس کے علاوہ SHO تھانہ مارگا غلام باقر اور جو ان کے سمیت جو ہیں وہ 7 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مظاہرین کی جانب سے زخمی تو کوئی نہیں ہوئے، البتہ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ SSP طاہر عالم جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ صغیر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافے، لیکن یہ بھی اطلاع ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی، عید کے موقع پر بھی ابھی تک ان کو ادائیگی نہیں ہوئی ہے، تو اس معاملے میں کتنی صداقت ہے؟ جی ان کے ایک بڑا مسئلہ جو ہے، بڑا مطالبہ جو ہے وہ 50% جو حکومت نے تنخواہیں بڑھائی تھیں وہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کے الاؤنسز ہیں عید پر انہیں ملتے تھے پہلے ریگولر، اب بھی انہیں نہیں دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر ان کے بھی مطالبات تھے، جن میں 800 ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ 250 ملازمین جو تھے انہیں ٹرمینیٹ کیا گیا تھا۔ یہ سارے مطالبات تھے جن کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے۔ 16 اگست سے یہ احتجاج جاری تھا، اور آج چوتھا دن تھا جب یہ ملازمین نے دھرنا دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ دیکھیں وہی ہے کہ ٹرمینیشن کے خلاف بھی تھا، اس میں
اضافہ بھی تھا تنخواہوں میں، اس کا مطالبہ 50% آپ نے کیا، ان کا بھی کر دیں۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا جی، جو مزدوروں کی بڑی ماشاءاللہ چودھری منظور حسین سے لے کے ہر کوئی مزدور کے نام پہ آتا ہے، بیچ میں ڈلتا ہے اور اپنا سائٹ پہ، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ آپ ابھی بھی جو پی ٹی سی ایل کی انتظامیہ ہے وہ ٹھیک ہے 26% اس کے پاس ہے، باقی ابھی بھی باقی جتنے 2/3 شیئرز ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں۔ اگر آپ ورکر کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ روزانہ اشتہارات چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دائیں بائیں لوگوں کو بیوقوف بنائیں، ان لوگوں کی بدوائیں ہمیں بھی دیں گے، بدوائیں پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے کہ جو ان کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکی ہے۔ تو اگر آپ جہاں ٹریڈ یونین کو اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلا مثال جو ہے وہ پی ٹی سی ایل۔ چلو ایسا ہے کہ بس اب آپ اجازت لے لو، ای میل بتاؤ اور ای میل بالکل اجازت ان کو کہو چاہیں کہ گے، تمہارا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان خیر وہ کیا ہے؟ ایسے یاد دلانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا خیر ای میل بتاؤ یار، بھول گئے میں نہیں، بھائی میرے پروڈیوسر ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔